باپا جان آپ سے یہ سوال ہے، چاند رات سے بال اور ناخن کاٹنا منع ہے تو کیا بچوں کو بھی منع ہے؟ جواب دے دیجئے۔ اللہ اللہ، ہر چاند رات کو اور چاند رات کے بعد تو ناخن کاٹنا منع نہیں ہے۔ یہ تو جس کو قربانی کرنی ہو تو یہ ذوالحجہ جو مہینہ بقرعید کا مہینہ ہے نا، اس کا چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی جو کرتے ہیں، جن کو قربانی کرنی ہے تو ان کے لیے مستحب ہے، افضل ہے، ثواب کا کام ہے کہ وہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر ناخن کاٹے ہوئے یا جو غیر ضروری بال دور کرنے ہوتے ہیں، بغل کے بال یا دوسرے بال جو دور کرنے ہوتے ہیں، ان کو اگر ان 10 دنوں میں 40 دن ہو جائیں گے پورے، تو اب 40 دن پورے ہونے کے بعد تو ضروری ہے وہ بال وغیرہ کاٹنا۔ اس سے پہلے تو کاٹ سکتے ہیں، لیکن 40 دن کے بعد تو گناہ گار ہوں گے نا، تو اس لیے وہ پھر وہ مستحب نہیں رہے گا، بلکہ ایسے موقع پر چاند نظر آیا کہ آپ پہلے سے کاٹے نہیں تھے بال، اور اب تو چاند رات کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اگر 41واں دن عید کو ہی شروع ہونا ہے تو یہ بھی اب کاٹ سکتے ہیں، پہلے سے کاٹ لیں تاکہ 41واں دن شروع نہ ہو کہ آپ کے بال یا ناخن وغیرہ جن کا کاٹنا ضروری تھا وہ رہ گئے ہوں، یہ خیال رکھنا ہے۔ اب رہے بچے، تو بچوں کے لیے ایک ہے روایت المستدرک کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایام ذی الحج میں، یعنی انہی 10 دنوں کے اندر، چاند رات کے بعد، بقرعید سے پہلے کے 10 دن کے اندر، تو ایام ذی الحجہ میں ایک عورت کو اپنے بچے کے بال کاٹتے دیکھ کر فرمایا، اگر قربانی والے دن تک مؤخر کر دیتی، یعنی قربانی والے دن تک تاخیر کر دیتی، لیٹ کر دیتی، روک لیتی تو یہ بہتر تھا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بہتر یہ کہ بچوں کے بھی ان دنوں بال نہ کاٹے جائیں۔ اچھا، یہ بہتر ہے، جو بھی یہ مستحب ہوتا ہے نا، اس پر عمل نہیں کرتے تو گناہ گار نہیں ہوتے۔ جن کو قربانی کرنی ہے وہ بھی ان 10 دنوں میں اگر بال کاٹتے ہیں تو گناہ نہیں ہے، بس وہ ایک ثواب جو تھا وہ اس سے محرومی رہے گی کہ مستحب اس کا چھوٹا۔ مزید ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس قربانی کے لیے جانور ہو، جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے، نکل آئے، وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے کچھ بھی نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے۔ حوالہ صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ 160 اور سنن نسائی حدیث نمبر 4362 میں، جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ناخن تراشے، نہ جسم سے کوئی بال مونڈے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اضحیٰ کے دن، یعنی بقرعید کے دن کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اسے بطور عید مناؤں، جسے اللہ پاک نے اس امت کے لیے خاص کیا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے کہ اگر میرے پاس صرف ایک عاریتن لی ہوئی بکری ہو تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اپنے بال کاٹ لو، ناخن اور مونچھیں تراش لو اور زیر ناف کی صفائی کر لو، اللہ پاک کے ہاں تمہارے لیے یہی کامل قربانی ہوگی، مکمل قربانی ہوگی۔ تو جو جس پر قربانی، کیونکہ یہ بکری ان کی اپنی نہیں تھی، اس کو منحا بولتے تھے
کہ اس سے نفع اٹھاتے تھے بکری سے، مگر بکری دوسرے کی ہوتی تھی اور کھلاتے پلاتے تھے اس کو، اور اس طرح یہ پہلے کے دور میں اس طرح ہوگا اس وقت. تو اس طرح کا اگر بکری یا بکرا ہے جو ہے قربانی کے قابل، تو یہ اس کا مالک نہیں ہے نا، تو دوسرے کی ہے، تو اس لیے اس کے ہوتے ہوئے اس کی قربانی تو نہیں کر سکتے. تو مگر یہ کہ جس پر قربانی واجب نہ ہو، اس کے تعلق سے یہ روایت بڑی حوصلہ افزا ہے کہ اس کے تحت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، یعنی غریب آدمی اس عشرے میں، یعنی ان 10 دنوں میں حجامت نہ کرائے، بال وغیرہ نہ کاٹے، بقر عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے، یعنی بال وغیرہ کاٹے، ناخن کاٹے، تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب پائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ کلپ اے آئی سے بنایا گیا ہے. فكر معي لحظة. أنا أقص أظافري لكنني لا أشعر ألم، وكذلك عندما نحلق شعر رأسنا، والمدهش أنها تنمو مرة أخرى. نعم، سبحان الله. لكن لا سمح الله لو قطعت أصابعنا لماذا لا تنمو من جديد؟ سؤال جيد، لكن ما هو الجواب؟ ما رأيك أن نسأل سيدي الشيخ إلياس حفظه الله؟ نعم، فكرة ممتازة. سيدي، لماذا لا نشعر بالألم عند قص الشعر والأظافر؟ ولماذا تنمو أظافرنا من جديد بينما لا تنمو الأصابع إذا قطعت؟ سیدی، ہم بچوں کا یہ سوال ہے کہ بال اور ناخن کاٹتے وقت ہمیں درد کیوں محسوس نہیں ہوتا، اور ہمارے ناخن کٹنے کے بعد دوبارہ کیوں اگ جاتے ہیں جبکہ انگلیاں کٹنے کی صورت میں دوبارہ نہیں اگتی؟ ماشاءاللہ. بس یہ نظام قدرت ہے کہ یہ بال میں حالانکہ ایک طرح سے جان تو ہوتی ہے جبھی تو یہ بڑھتے ہیں، یہ کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی. بال ہیں، ناخن ہیں، جانور کے سینگ جو ہوتے ہیں، اس میں بھی یوں کٹے تو وہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی. وہ جو تکلیف ہوتی ہے دانت بھی وہی چیز ہے کہ اس کو بھی کاٹیں گے تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ ایکچولی دانت کی نہیں ہوتی، مسوڑے کی ہوتی ہے جہاں یہ جمے ہوئے. ہم لوگ ہوتے ہیں نا دانت میں درد ہوتا ہے، تو یہ یوں مطلب چل جاتا ہے کہنا، لیکن حقیقت میں دانت میں درد نہیں ہوتا، مسوڑوں میں ہوتا ہے. مسوڑا اس کو بولتے ہیں جس میں یہ دانت گڑے ہوئے ہیں، تو گوشت ہے وہ، اس میں درد ہوتا ہے. تو یوں بال کاٹنے سے درد نہیں ہوتا، ناخن کاٹنے سے درد نہیں ہوتا. لیکن کبھی ناخن اگر زیادہ کٹ جائے نا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی وہ شاید عادت ہوتی ہے کہ جڑ سے کاٹتے ہیں، اس کو بالکل کونے کونے سے کاٹتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بعض اوقات پھر یہ زیادہ کٹ جاتا ہے نا، تو پھر جب یہ بڑھتا تو ہے، تو بڑھنے کی صورت میں یہ اندر کی طرف بڑھتا ہے، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ بعض اوقات اس کی وہ کٹ لگتے ہیں اور پیپ بھرتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ بالکل زبردستی جڑ سے اکھاڑنے کا نہ کوئی اس کی کا حکم ہے، اس کا یہ خیال رکھنا ہے. اچھا، اب یہ بال اگتے کیوں ہیں دوبارہ، انگلی نہیں اگتی؟ تو بال جو کٹ جاتے ہیں، جتنے بھی ہم نے صاف کر لیے بال، اس کا بالکل جو آخری حصہ جو جڑ میں رہتا ہے، وہ اس میں ایک قدرتی نظام یہ ہوتا ہے، اس میں خلیات وغیرہ سے ہوتے ہیں کہ وہ بڑھتے ہیں، تو اس طرح وہ واپس بال اگ جاتا ہے. اس کا یہ انگلی میں یہ اللہ پاک نے نظام نہیں رکھا کہ انگلی کٹے تو بڑھ جائے. لیکن بعض جانوروں میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وہ ان کی کوئی جسم کا حصہ کٹ جائے تو اگ جاتا ہے. اس میں مشہور آپ نے دیکھا ہوگا چھپکلی، اور واقعی ہے بھی ایسا. چھپکلی جو ہے یہ جب اس پر کوئی حملہ کرتا ہے، دشمن کھانے آتا ہے یا کوئی مارنے اس کو آتا ہے، آپ نے کوئی چیز ماری، چپل مارا، تو یہ اپنی دم چھوڑ دیتی ہے. یہ اس کو صلاحیت دی گئی ہے، یہ دم گرا دے گی. تو جو بھی اس کو حملہ کرنے وہ دم پھڑکتی ہوتی ہے، تو دم کی طرف مائل ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو وہ اس میں بھاگ جاتی ہے. چھپکلی جو ہے
تو اس طرح وہ دم جو ہے وہ پھڑک رہی ہوتی ہے. اچھا پھر وہ بچوں میں یہ مشہور کر دیا شیطان نے کہ یہ گالیاں دیتی ہے. دم جو ہے اس کو مارو، یہ گالیاں دیتی ہے. تو یہ بچے اس کو مارتے ہیں، یہ مارتے ہیں تو اس دوران یہ کہاں کی کہاں نکل جاتی ہے. گالیاں کیا دے گی یہ، لیکن ایک نظام قدرت کے اس کی دم دوبارہ اگ جاتی ہے. اس طرح کی مچھلیاں، ایک قسم کی مچھلی ہے، نام ذہن سے نکل گیا اس کا، کہ اس کا بھی کوئی پر وغیرہ کٹ جائے تو وہ دوبارہ آ جاتا ہے. اس طرح کے اکا دکا اور بھی شاید جانور ہیں کہ جن کا کوئی حصہ اگر کٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ اگ جاتا ہے اور یہ مکمل ان کا بدن ہو جاتا ہے. ہر ایک کے ساتھ انسانی ہے. انسانی بدن میں کوئی چیز کٹ گئی تو وہ اگتی نہیں ہے. بال ناخن وہ الگ چیز ہے، عضو کٹ گیا تو انگلی کٹ گئی یہ نہیں اگے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.